اگر وہ الزامات جو ایک رہنما کو تباہ کر دیتے ہیں وقت کے ساتھ پلٹ کر کسی اور کا پیچھا کرنے لگیں تو؟ اگر تاریخ خود کو دہراتی نہیں بلکہ خاموشی سے انتظار کرتی ہے کہ کردار بدل جائیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 1990 صرف ایک انتخابی سال نہیں تھا بلکہ ایک وارننگ تھی جسے اس وقت کسی نے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ آج ہم اس انتخاب کی طرف پلٹتے ہیں جس نے طاقت کے توازن کو بدلا، بیانیے کو نئے سرے سے لکھا اور ایک ایسی حقیقت کو بے نقاب کیا جسے سامنے آنے میں پورے 28 سال لگ گئے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جو کچھ اس کے بعد ہوا اس کی بازگشت آج بھی پاکستان میں سنائی دیتی ہے۔ جب 1990 کے عام انتخابات کا آغاز ہوا تو نواز شریف نے پاکستان پیپلز پارٹی پر 3 بڑے الزامات عائد کیے۔ پہلا الزام یہ تھا کہ بینظیر بھٹو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے انہیں ووٹ نہیں دیا جانا چاہیے۔ دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا بھارتی بالادستی قبول کرنے کے مترادف ہے۔ اور تیسرا سب سے زیادہ دہرایا جانے والا الزام کرپشن کا تھا۔ کہا گیا کہ بینظیر بھٹو ملک کے اربوں روپے لوٹ کر باہر لے گئی ہیں، لیکن تاریخ کا پہیہ عجیب انداز میں گھومتا ہے۔ پورے 28 سال بعد یہی 3 الزامات، مذہبی کردار کشی، غداری کے طعنے اور بدعنوانی کے الزامات، پورے زور و شور سے خود نواز شریف پر لگائے گئے۔ 1990 میں بینظیر بھٹو نے عدالتوں میں صفائیاں دینے کے بجائے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کی حکومت کی برطرفی پاکستانی فوج اور صدر پاکستان کی سازش ہے، اور حیرت انگیز طور پر بالکل یہی موقف 2018 کے انتخابات میں نواز شریف نے بھی اختیار کیا۔ جب بینظیر بھٹو کو عدالتوں سے کوئی ریلیف نہ ملا تو انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا، سب سے بڑا فیصلہ عوامی عدالت کا ہوتا ہے۔ کون جانتا تھا کہ 3 دہائیاں گزرنے کے بعد یہی الفاظ نواز شریف بھی دہرائیں گے، لیکن اس وقت بینظیر بھٹو یہ سننے کے لیے زندہ نہیں ہوں گی۔ یہ تاریخ کی وہ ستم ظریفی ہے جس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے، مگر افسوس ہم نے تاریخ سے یہی سیکھا ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ پاکستان کی تاریخ میں ہم بار بار ایک ہی آوازیں سنتے ہیں، مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، میں نے آئین کے آرٹیکل 58B کے تحت اسمبلی توڑ دی ہے، نواز شریف کی حکومت برطرف کر دی گئی ہے، مسلح افواج آخری حل کے طور پر آ چکی ہیں۔ آوازیں مختلف ہیں مگر انجام ایک جیسا۔ 1988 میں بلاول ہاؤس میں ایک سادہ سا مالی بھرتی کیا گیا۔ جب پیپلز پارٹی کی حکومت کو کرپشن کے الزامات کے تحت برطرف کیا گیا تو بلاول ہاؤس کے چند ملازمین بھی گرفتار ہوئے۔ تفتیش کے دوران ان سے پوچھ گچھ کرنے والا خفیہ ایجنسی کا افسر کوئی اور نہیں بلکہ وہی مالی تھا جو برسوں سے بلاول ہاؤس کے لان کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ الیکشن سے کچھ عرصہ قبل 11 اکتوبر 1990 کو مشہور زمانہ انار کیس میں آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا گیا۔ حسین انار کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا۔ اس کیس میں الزام تھا کہ آصف زرداری نے لندن سے آئے ایک شخص مرتضی بخاری کی ٹانگ سے بم باندھ کر 3 کروڑ روپے ہتھیا لیے۔ یہ کیس میڈیا میں بہت گونجا لیکن کبھی عدالت میں ثابت نہ ہو سکا۔ واحد ثبوت ایک پریس کانفرنس تھی اور واحد گواہ بعد میں حراست کے دوران جان کی بازی ہار گیا۔ کیس ختم ہو گیا مگر الزام ہمیشہ کے لیے چپک گیا۔ صدر غلام اسحاق خان جنہوں نے بینظیر بھٹو کی حکومت سنگین الزامات کے تحت برطرف کی تھی، یہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کسی صورت دوبارہ اقتدار میں نہ آئے، کیونکہ اگر بینظیر بھٹو دوبارہ جیت جاتی تو یہ ثابت ہو جاتا کہ اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ غلط تھا اور عوام حکومت کی کارکردگی سے مطمئن تھے۔ اس مقصد کے لیے 2 بڑے اقدامات کیے گئے۔ پہلا یہ کہ نگران حکومت اس انداز سے بنائی گئی کہ تمام اہم عہدوں پر پیپلز پارٹی کے مخالف اور IJI کے حامی افراد براجمان ہو گئے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی جو بینظیر بھٹو کے سیاسی حریف تھے کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ سندھ میں بینظیر کے سب سے بڑے مخالف جام صادق کو نگران وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا، حالانکہ وہ خود بھی الیکشن لڑ رہے تھے۔ یہاں تک کہ صدر کے داماد عرفان اللہ مروت کو وزیر داخلہ سندھ بنا دیا گیا۔ دوسرا قدم یہ تھا کہ آرمی چیف
जनरल असलम बेग को IJI की हर मुमकिन मदद की हिदायत दी गई। बाद अज़ान जनरल असलम बेग ने उसका खुलेआम एतराफ़ किया और कहा कि उन्होंने ये सब अपने सुप्रीम कमांडर सदर गुलाम इसहाक खान के हुक्म पर किया। सन 2008 में असगर खान केस के फैसले ने ये हकीकत आश्कार कर दी कि IJI के सियासतदानों में 14 करोड़ रुपए तकसीम किए गए थे। इसके बाद मज़ीद शवाहिद सामने आए। एक लेफ्टिनेंट जनरल ने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने खुद फाटा में एक उम्मीदवार को रकम पहुंचाई। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी ने ये भी गवाही दी कि नवाज शरीफ ने मेहरान बैंक स्कैंडल में रकम मिलने का एतराफ़ किया था। तमाम खदशात के बावजूद इंतखाबात वक्त पर हुए और IJI वाज़े तौर पर जीत गई। बेनज़ीर भुट्टो ने इन इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया। गैर मुल्की मुबस्सिरीन ने इब्तिदा में इंतखाबात को शफ़ाफ़ कहा, लेकिन बाद में सच सामने आ गया। 7 नवंबर 1990 को नवाज शरीफ ने सिर्फ 41 साल की उम्र में वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाया। बेनज़ीर भुट्टो ने इस तकरीब का बाइकॉट किया। नवाज शरीफ को एक बहरान ज़दा मुल्क मिला। कराची में लाशें गिर रही थीं, सरहदों पर कशीदगी थी और मईशत तबाह हाल थी। लेकिन इन तमाम मसाइल के साथ साथ उन्होंने एक ऐसा मंसूबा भी शुरू किया जो पाकिस्तान की तारीख का कम जाना पहचाना बाब है। असल सवाल ये है, नवाज शरीफ ने अरबों के खसारे में डूबी मईशत का मुकाबला कैसे किया? इंटाक्टेका में पाकिस्तान को कौन सा खुफिया एजाज़ हासिल हुआ? और क्या ताकत का ये खेल आखिरकार टूटा या फिर एक बार और दोहराया गया? इन तमाम सवालात के जवाब हम आपको दिखाएंगे अगली किस्त में, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में कहानी कभी ख़त्म नहीं होती, बस रावी बदल जाता है। देखते रहिए। अगर आपने इस सीरीज़ की बाकी अक़सात नहीं देखें तो यहाँ टच करें और अभी मुकम्मल सीरीज़ देख लें। और यहाँ देखें कि एक नौजवान में मायूसी की बड़ी वजूहात क्या होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं और आप क्यूरियोसिटी के इस सफ़र में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।